اب ایک اور مسئلہ چھوٹا سا وہ بیان کرتے ہیں اور پھر چھٹی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ حضرات کے سامنے اس طرح آتے ہیں لوگ. میں نے گزشتہ درس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہیں، نبی کے افعال ہیں، مختلف افعال ہیں، مختلف صفتیں، کچھ نے کون سی صفتوں کو اپنایا ہے، کچھ لوگوں نے کون سی صفتوں کو اپنایا ہوا ہے. سب مسلمان ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. بس افضلیت میں کوئی کہتا ہے کہ یہ طریقہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ طریقہ افضل ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں، ایک دوسرے کو کافر 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 یہ کہنا اور برا بلا کہنا اور دوسرے کو کہنا کہ تمہاری یہ نماز نبی کی نماز نہیں ہے، یہ کبھی کسی کو نہ کہنا. آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، کس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بھائی جب امام کے ساتھ آپ نماز کے اندر ہو، امام کے مقتدی ہو، تو آپ کے اوپر قرات لازم نہیں ہے. کیوں لازم نہیں ہے بھائی؟ ایسے ہی لازم نہیں ہے. وہ کیا؟ قرآن کریم کی آیت ہے ہمارے پاس. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی رحم ہی تب کیا جائے گا جب تم ان کی قرات کو کیا کرو گے؟ سنو گے. ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے، ان کا نام اسماعیل ابن عمر، غالباً ابو الفدا اسماعیل ابن عمر ان کا نام ہے. بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور تفسیر انہوں نے جو لکھی ہے نا، ان کے پائی کی تفسیر آج تک کوئی اور نہیں لکھ سکا. اپنے آپ میں وہ ایک نام ہے. ٹھیک ہے جی، ابن کثیر. انہوں نے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کی ایک پوری جماعت کے نام لکھا ہے کہ یہ جو آیت اتری ہے یہ نماز اور خطبے کے بارے میں اتری. کس کے بارے میں؟ نماز اور خطبے کے بارے میں. یعنی یہ سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 204. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو. یہ آیت صحابہ اکرام کی ایک جماعت اور تابعین کی ایک جماعت وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت شریف جو ہے نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور خطبہ جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب تم نماز میں باجماعت نماز میں ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم کو آرام سے خاموشی کے ساتھ سننا ہے تاکہ تم پر کیا کیا جا سکے؟ رحم کیا جا سکے. اور دوسرا جو ہے وہ خطبہ جمعہ. ٹھیک ہے جی. آپ حضرات نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تمام امت کا اس بات پر اجتماع ہے کہ نماز کے اندر، باجماعت نماز کے اندر مقتدی کی کوئی قرات نہیں ہوتی، کوئی قرات نہیں ہوتی. پھر اسی طریقے پر اور بہت ساری اس طرح روایات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا. یہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اس کی کیا کی جائے؟ اقتداء کی جائے. تو بس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ، جب وہ پڑھے، فَأَنصِتُوا، تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فقولوا، تو تم سب کہو آمین. تم سب کہو آمین. اب اگر تمام مقتدیوں کو یہ حکم ہوتا کہ تمام مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھو، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کیوں دیتے مقتدیوں کے کہ تم آمین کہو؟ تو ہر ایک اپنے ولا الضالین پر آمین کہتا نا، ہر ایک اپنے ولا الضالین پر کیا کرتا؟ آمین کہتا. لیکن حضور کا یہ کہنا کہ ولا الضالین پر مقتدیوں کو کہنا کہ تم آمین کہو، اس بات کا ثبوت ہے کہ مقتدیوں پر سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے جب وہ کس کے ساتھ ہوں؟ امام کے ساتھ. جب کس کے ساتھ ہوں؟ امام کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر، موطا امام محمد کے اندر، کتاب الاثار کے اندر، یہ حضرت جابر سے وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام، جس کے لیے امام ہو، جس کے لیے امام ہو، تو فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، بس امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت، امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت ہوگی، اس کو کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے پر حضرت صحیح مسلم شریف کے اندر عطا ابن یسار ایک تابعی ہیں، یہ
زید ابن ثابت صحابی سے پوچھتے ہیں کس بارے میں؟ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ آیا جماعت کے ساتھ مقتدی امام کے ساتھ قرات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ایک تابعی ایک صحابی سے پوچھتا ہے، زید ابن ثابت یہ صحابی، ان سے پوچھتا ہے کہ کیا مقتدی اپنے امام کے ساتھ قرات کر سکتا ہے؟ تو فرمایا، انہوں نے کہا لا قرات مال امام فی شیء، لا قرات، لا کا مطلب نہیں، قرات کا مطلب قرات، کوئی قرات نہیں ہے، مال امام، امام کے ساتھ، مع کا مطلب ساتھ، مال امام، امام کے ساتھ، فی شیء کہیں بھی، نہ پہلی رکعت میں، نہ دوسری رکعت میں، نہ تیسری رکعت میں، نہ چوتھی رکعت میں، کسی رکعت میں بھی جب مقتدی امام کے ساتھ ہے تو اس کے لیے کوئی قرات نہیں ہے۔ یہ زید ابن ثابت کس کو کہہ رہے ہیں؟ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر۔ اور اسی طریقے پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف کے اندر کہ فرمایا من صلی رکعتن، کوئی نماز پڑھتا ہے، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، وہ اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو فرمایا فلم یصلی، تو گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ اگر وہ ہو کس کے پیچھے؟ امام کے پیچھے۔ اگر امام کے پیچھے ہوگا تو پھر اگر اس نے قرات نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر منفرد ہے، اکیلا ہے، امام ہے، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری قرات بھی کرنا کیا ہے جی؟ فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ صلی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، فسمع ناسا یقرؤون مع الامام، تو انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ امام کے ساتھ وہ بھی قرات کر رہے تھے، وہ بھی کیا کر رہے تھے؟ قرات کر رہے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے تو آپ نے ان حضرات کو مخاطب کر کے کہا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ جاؤ، وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ جاؤ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ آیت شریف ان کو بتائی کہ یہ آیت تمہارے پاس نہیں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، قرات کی جائے تو تم خاموش ہو کر اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کما امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ جیسے حکم تمہیں کر رہے تم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اسی طریقے پر موطا امام مالک کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، موطا امام مالک کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ کان اذا سئل، ان سے سوال کیا گیا حل یقرأ احد خلف الامام، ان سے سوال کیا کیا امام کے پیچھے نماز قرات کی جا سکتی ہے؟ ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کی جا سکتی ہے؟ قال، انہوں نے کہا اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پس کافی ہو جائے گی امام کی قرات، امام کی قرات کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اور جب تم اکیلے پڑھو تو فَلْيَقْرَأْ، سورہ فاتحہ بھی پڑھو اور قرات بھی کرو۔ وَكَانَ عبداللہ ابن عمر لا يقرأ خلف الامام، یہ ابن عمر کے شاگرد حضرت نافع کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلف الامام، امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، قرات نہیں کرتے۔